یہ ایک ڈاکٹر ہارون یحییٰ کا نام سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑے سائنٹسٹ, پتہ نہیں زندہ ہیں یا انتقال ہو گیا واللہ اعلم. ان کی بڑی خدمات ہیں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے میں. میں جب 9th کلاس میں تھا تو ہمیں ڈارون کا نظریہ پڑھایا گیا کہ انسان یہ تھا یوں. ہم سائنس سے بڑے متاثر تھے, اور ظاہر ہے ہر آدمی متاثر ہوتا ہے, سائنسی تحقیقات اتنی زبردست ہوتی ہیں. میں جب یہ نظریہ پڑھا نا کہ انسان بندر تھا اور پھر یہ تھا وہ, تو اس کے دلائل بھی ہیں اس بایولوجی میں, اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, بہرحال بڑے زبردست دلائل اس کے. پھر میں نے اپنے طور پر ریسرچ کی. میرے جو رشتہ دار باہر ملکوں میں تھے, جو ایجوکیٹڈ تھے, پڑھے لکھے تھے, ان سے بھی میں نے رابطہ کیا. یعنی جو یہاں آتے تھے واپس پاکستان, ان سے بھی میں ڈیبیٹ کرتا تھا, بحث کرتا تھا. کچھ قریبی رشتہ دار تھے, کچھ دور کے دوست احباب تھے. مجھے تحقیق کا شوق تھا ان چیزوں میں شروع سے ہی. تو سب یہی کہتے تھے کہ ڈارون کا یہی نظریہ ہے اور یہی بالکل کیا ہے, برحق ہے. البتہ جو ان میں دین کو فالو کرنے والے تھے, اب یہ نظریہ تو چونکہ قرآن کے بالکل خلاف جا رہا ہے نا. قرآن کیا کہتا ہے, خلقہ من تراب, ہم نے آدم کو ڈائریکٹ کس سے بنایا, مٹی سے. اور آدم کیا تھے, انسان تھے, کوئی اور مخلوق نہیں تھے. اور پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا, پھر دونوں سے انسانوں کو پیدا کیا. بالکل شروع سے انسان ہی وجود میں آیا, انسان کی کوئی اور فارم نہیں تھی. لیکن آپ بتاؤ, ایک سائنس کا طالب علم, میں نے سائنس لی تھی 9th کلاس میں, تو ایک سائنس کا طالب علم وہ ایک چیز پڑھتا آ رہا ہے, 6ٹھی 7ویں 8ویں سب میتھمیٹکس پڑھ رہا ہے, وہ بایولوجی وہ سائنس کی کتابیں پڑھ رہا ہے, تو اس میں سائنسدانوں کی ہر بات اس کو کیا لگ رہی ہے, بالکل صحیح. سائنسدانوں نے ہمیں بتایا کہ پانی کا یہ فارمولہ ہے, ساری دنیا کہہ رہی ہے یہ فارمولہ ہے, اور اس کی لاجک بھی ہے, وہ پورا کیلکولیشن کر کے بتاتے ہیں. کوئی بات سائنسدانوں کی ہمیں غلط بولو بھائی نہیں لگتی. اچانک ہم جب 9th کلاس میں پہنچے تو ہمیں پتہ چلا کہ سائنس کیا کہتی ہے, سارے سائنسدان کیا کہتے ہیں کہ انسان ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچا ہے. اور پھر اس کی کتابیں ہیں, میں نے پھر اپنے طور پر بھی دیکھی کتابیں, اس میں پورے پروسیس بتائے ہیں کہ یہ پرندے اڑنا کیسے سیکھے. پہلے یہ بھاگتے تھے, بھاگتے 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 ان میں پر نکلنا شروع ہو گئے. یعنی پھر اس کی بہت سارے دلائل. پھر یہ بتایا گیا کہ سن فلاں میں ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, وہ ڈھانچہ نہ انسان ہے نہ بندر ہے, اس کے درمیان کی کوئی صورت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے بھائی, کیونکہ بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ بندر سے ڈائریکٹ انسان کیسے بن گیا, لاکھوں سال کوئی بیچ کی صورت بھی تو رہی ہوگی نا بھائی. اب تو بن گئے نا انسان, اب تو سمجھو بات کو ہیں, تو بیچ کی بھی تو کوئی صورت ہوگی. تو جی اس کے بھی سائنسدانوں نے دلائل دیے کہ فلاں علاقے میں ساؤتھ افریقہ کے فلاں جنگل میں کھدائی ہوئی ہے, تو ایک مجسمہ ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے جو نہ انسان ہے نہ بندر, بالکل اس کے بیچ کی ایک صورت ہے. ایک دم سائنسدانوں کے یہاں نا گویا جو ہے نہیں کلیپنگ شروع ہو جاتی, تالیاں ہو جاتی, یہ ہو گیا. ایسا سائنس کی دنیا میں تہلکہ مچا کہ جناب وہ دریافت ہو گیا کہ بھئی یہ اچھا. یہودیوں نے ڈارون کی مخالفت کی تھی, جو یہودیوں میں مذہبی لوگ ہیں, کیونکہ ان کو اپنا مذہب باطل ہوتا نظر آ رہا تھا. جو مذہبی لوگ ہیں ان میں بھی ہر طرح کے لبرل بھی ہوتے ہیں, مذہبی بھی ہوتے ہیں. اب یہ جناب جب یہ دریافت ہو گیا اور اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں دریافت ہوئیں, تو آپ بتاؤ یعنی ہمارا ایمان کتنا متزلزل ہوا ہوگا, کیسا لڑکھڑایا ہوگا نا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ جو ہے نا, اس کے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو شیطان اس کے لیے راستہ کھول دیتا. وہ کہتا ہے یار یہ پھر مذہب کی ایک بات اگر غلط ثابت ہو جائے تو پورا مذہب کیا ہو جاتا ہے, اس پہ اعتماد ختم. اسلام کی ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن ایک بات اگر غلط ثابت ہو جائے کہ انسانیت کی ابتدا آدم سے نہیں ہوئی تھی, تو بھائی اس کے مطلب اگر قرآن میں ایک بات غلط لکھی ہے تو پھر اس کا اللہ کا کلام ہونا غلط ہو گیا, کیونکہ اللہ تو ایک بات بھی غلط نہیں کہتے. اب میرے دماغ میں جو 9th کلاس میں وسوسے آنا شروع ہوئے, یار یہ پتہ نہیں ہے بھی, ہم لوگ تھوڑے سے شریف بہرحال, یہ نہیں کہ بہت ہی کوئی متقی تھے, لیکن تھوڑا سا یہ آنکھ مٹکا جو لڑکیوں سے دوستی ہیں, اس سے ان چیزوں سے اللہ نے بچایا ہوا تھا. ہمارے دوست احباب بائکیں لے کے نکلتے تھے, ہمارا بھی دل چاہا کہ یار جب کوئی اللہ ہی نہیں ہے, معاذ اللہ مذہب ہی نہیں ہے, قرآن کا غلط ہونا ثابت ہو گیا, تو پھر تو کیا ہے,
پھر تو کوئی تعلیم عیسائیوں کے پاس تھوڑی جائیں گے ہم, ہندوؤں کے پاس تھوڑی جائیں گے, پھر تو سب غلط ہے. یہ نظر کی حفاظت کرو اور جھوٹ سے بچو, بھائی پھر تو مزے اڑاؤ, لائف کو کیا کرو, انجوائے کرو. مذہب تو اتنی پابندیاں لگاتا ہے, داڑھی رکھواتا ہے آپ سے, اس عمر میں آپ داڑھی رکھو, نوجوان ہو, نظر کی حفاظت کرو. آپ ٹین ایج جو عمر ہوتی ہے نا 13-14 سال, اس میں انسان کی جو امنگیں ہیں نا, خواہشات نفسانیہ عروج پر ہوتی ہیں. اس عمر میں جتنا آنکھ مٹکے کا دل چاہتا ہے نا انسان کا, آنکھ مٹکا تو سمجھتے کیا کرتے ہی ہوں گے یعنی مطلب سمجھتے تو ہوں گے نا, اگر کرتے نہیں ہوں گے تو اس عمر میں جو انسان کے جذبات ہوتے ہیں وہ تو بعد میں ہو ہی نہیں سکتے, جب نیا بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کے دل میں وسوسے آ جائیں تو وہ کہاں مذہب کو فالو کرے گا بھائی. اور جب چاروں طرف ماحول بھی ایسا ہی ہو, کوئی نماز نہیں پڑھتا, جو اس کلاس فیلو تھے ہمارے سارے ایک نمبر کے بدماش, تو میں اندر سے ہل گیا. بس یہی سوچتا تھا کہ بھائی یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے. یہی ایک نفس کو تسلی دیتے تھے کہ یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں ہو سکتا ہے؟ دل نہیں مانتا تھا کہ سائنسدان تو کبھی جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں, سائنسدان تو کبھی غلط بات کہہ ہی نہیں سکتے. یہی یونیورسٹیوں کے طلبہ کی حالت ہے جو ہماری اس وقت تھی. لیکن بہرحال اللہ نے حفاظت کی. ہم نے کہا یار نہیں بھی سمجھ میں آ رہا تو میں نہیں مانتا کہ اللہ اس کے رسول غلط ہو سکتے ہیں. اسلام کی ایک تعلیم تو نہیں ہے نا, اور بھی بہت ساری چیزیں. میں نے کہا بھائی یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. پھر ہمارے ایک رشتہ دار سے میری بات چیت ہوئی, وہ تازہ امریکہ سے آئے تھے, ٹھیک ہے, پڑھے لکھے بھی تھے. تو میری ان سے ڈارون کے نظریے کے بارے میں بات ہوئی. میں نے کہا شاید یہ کوئی ایسے سائنسدان کا حوالہ دے دیں جو اس نظریے کو غلط کہتے ہوں, شاید ایسا حوالہ دے دیں. تو انہوں نے بھی حوالہ نہیں دیا, انہوں نے کہا یہ نظریہ بالکل ٹھیک ہے اور ثابت ہو گیا. یہ کیسے ثابت ہو گیا بھائی؟ یہ تو ارتقاء ہے انسان کی, یہ تو مشاہدہ ہے, وہی جو دلائل عام طور پہ دیے جاتے ہیں. تو میں نے کہا یہ تو قرآن کے خلاف ہے. انہوں نے کہا نہیں قرآن کے خلاف نہیں ہے. یہ کیوں خلاف نہیں؟ انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا, یہ تو نہیں ہے نا کہ ایک دم سے بنا دیا. بھائی ابتدا مٹی سے ہوئی, پھر وہ امیبا بنا, پھر وہ یوں بنا, پھر یوں بنا, پھر جو پہلا انسان وجود میں آیا وہ کیا تھے؟ آدم تھے. تو یہ پروسیس ہے پورا, لیکن قرآن نے اس کو بیان نہیں کیا. ہم نے بھی کوئی گھوم پھرا کے کچھ کر لی. ہم نے کہا شاید, حالانکہ قرآن کے ظاہر سے ایسا پتا بالکل قرآن کے خلاف. ہم نے کہا ہو گیا, ہمیں نہیں پتا بھائی, سب چیزیں ہمیں معلوم ہونا ضروری بھی نہیں ہے. تو اس کو پینڈنگ میں ڈال دیا نا کہ اگلے وقتوں کے لیے. لیکن ایک وسوسہ آ گیا دماغ میں. ایک وسوسہ مجھے یہ آتا تھا کہ قرآن کہتا ہے ہم نے 7 مضبوط آسمان بنائے. تو میں اس کی تحقیق کرتا تھا, بھائی یہ جو ہے یہ تو آسمان تو ہے نہیں ٹھیک ہے نا, سائنس تو کہتی ہے کہ آسمان ہے ہی نہیں, وہ تو جاتے چلے جاؤ کہیں بھی نہیں, کوئی چھت ہے ہی نہیں اوپر. تو مجھے ان باتوں کا جواب ملا پہلی مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تحریر میں. وہ جواب ایسا تھا کہ میں وہ جواب پڑھ کے کیا ہو گیا, مطمئن ہو گیا. انہوں نے فرمایا کسی چیز پر سائنس کا مطلع نہ ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے. بھئی اللہ نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ اتنے کلومیٹر کے بعد جا کے آسمان شروع ہو رہا ہے, اور سائنسدان کہتے ہیں ہم اتنے کلومیٹر جائیں وہاں تو کچھ بھی نہیں ہے, پھر یہ یقیناً ایک بات تھی جس سے ایمان متزلزل ہونا چاہیے تھا. آپ خود تحقیق کرتے, پھر ایک کو بھیجتے, دوسرے کو بھیجتے, کہتے بھائی کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ مذہب کی بات مشاہدے کے خلاف ہو جاتی. جو مذہب عقل کے خلاف بات کرتا ہے, مشاہدے کے خلاف بات کرتا ہے, وہ مذہب کبھی بھی برحق بولو بھائی نہیں ہو سکتا. اسلام کی کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو عقل کے خلاف ہے. ہاں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو عقل سے بالا تر ہیں. آپ کی مینٹل اپروچ وہاں تک مینٹل اپروچ ہی نہیں ہے. میری بات, ایک چیز آپ کے تحقیق کے دائرے میں نہیں آ رہی. میں اس کی کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں, نئے لوگ بھی آ جاتے ہیں. دیکھو میں نے آپ سے یہ کہا کہ 2 اور 2 5 ہوتے ہیں. آپ کو نہیں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. میں کہتا ہوں فلاں پیغمبر سے یہ بات مروی ہے, فلاں شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ سچا نبی, اور وہ کہتا ہے 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 5. تو یہ چیز آپ کی مینٹل اپروچ سے بالا تر نہیں ہے. آپ 2 سیب رکھ کے گن کے دیکھو گے, بولو گے بھائی یہ 4 ہو رہے ہیں 5 نہیں ہو رہے. تو میں کہوں گا وہ حضرت جی نے فرمایا. آپ کہو گے حضرت جی یا تو پاگل ہو گئے ہیں یا جھوٹے کذاب دجال ہیں. تو کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور عقل کے خلاف بات کرے تو وہ شخص نبوت کے دعوے میں جھوٹا ہے, وہ نبوت کے دعوے میں سچا
نہیں ہے, کیونکہ کسی کی نبوت کو پہچاننے کے لیے بھی تو عقل سے کام لینا پڑتا ہے نا. نہیں یاری بات بھائی, عقل اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرنا شروع کر دے کہ 2 کو 4 کو 2 اور 2 4 کو 5 کہنا شروع کر دے, تو پھر عقل یہ بھی تو غلطی کر سکتی ہے کہ سچے نبی کو جھوٹا کر دے, جھوٹے نبی کو سچا کر دے. تو عقل اتنی بڑی بڑی غلطیاں اور دھاندلیاں بولو بھائی نہیں کرتی کہ سچے نبی کو جھوٹا کہہ دے, جھوٹے نبی کو سچا کہہ دے, ایسا نہیں ہوتا. ہاں اب میں نے آپ سے سوال پوچھا کہ 348 کو 4256 سے 6 دفعہ ضرب دو تو کیا جواب آئے گا؟ اب آپ کو پتہ نہیں یار کیا آئے گا, میں کہوں یہ آئے گا. اب جو میں جواب بتاؤں گا تو آپ یہ نہیں کہو گے کہ خلاف عقل ہے, آپ کہو گے بھائی یہ صحیح بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. کیوں صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی؟ بھائی یہ میری مینٹل اپروچ سے اتنی زیادہ کیلکولیشن, یہ میرے دماغ سے کیا ہے اوپر کی. کیلکولیٹر ہوتا تو بتا دیتا, کیلکولیٹر نہیں ہے میرے دماغ سے. تو آپ ایسے موقع پہ ہم یہ کریں گے کہ بھائی اگر یہ خبر دینے والا ریاضی دان ہے اور سچا ہے تو اس نتیجے کو ہم درست مان لیں گے. خبر دینے والا اگر جھوٹا ہے تو ہم کہیں گے بھائی چونکہ اس کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لہذا ہم نہ اس کو سچا کہیں گے نہ اس کو بولو بھائی جھوٹا کہیں گے. توقف اختیار کرو گے. تو جب ہمیں اللہ اس کے رسول نے بتایا کہ اللہ نے 7 مضبوط آسمان بنائے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ کتنے کلومیٹر کے بعد جا کے آسمان شروع ہو رہا ہے. تو سائنس چاہے ساری زندگی سفر کرتی رہے, کروڑوں سال تک آسمان میں خلائی سیارے چھوڑے اور کہ پہلا آسمان نہیں آ رہا, تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ یہ کائنات کی وسعت بہت زیادہ ہے اور انسان پہلے آسمان تک بھی نہیں پہنچ پاتا. یہ آپ کی اپروچ سے کیا ہے اوپر کی چیز ہے. ہاں اللہ نے یہ بتایا ہوتا نا کہ یہاں کے بعد سے آسمان شروع ہو رہا ہے, پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو نہیں ہو رہا. دوسری جو بات ڈارون کے بارے میں انہوں نے ایک بات لکھی, انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑی بدبختی یہ ہے, یہ میں اپنے الفاظ میں ان کی بات کی تعبیر کر رہا ہوں, کہ ہمیں تحقیق میں اور تھیوری میں فرق معلوم بولو بھائی نہیں ہوتا. یہ ان کے تھیوری کا ان کے نظریہ, اردو میں نظریہ کہتے ہیں, انگلش میں کیا کہتے ہیں, تحقیق کسے کہتے ہیں اور نظریہ کسے کہتے ہیں, لوگوں کو یہ معلوم. ارے بھائی بول لیا کرو یار اللہ کا واسطہ. اب تو یوٹیوب پہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار ہمیں بتاؤ, ہم ان کو بلوائیں آ کے. تحقیق کیا ہوتی ہے اور تھیوری کیا ہوتی ہے, اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. تحقیق کہتے ہیں کہ دلائل سے کوئی بات ثابت ہو جائے, اور تھیوری کہتے ہیں کہ ایک نظریہ آپ نے پیش کیا غور و فکر کے لیے. انہوں نے کہا ڈارون کا جو نظریہ ہے وہ سائنسدانوں کی تھیوری ہے, وہ تحقیق بولو بھائی نہیں ہے. تحقیق ہوتی تو کوئی بھی سائنٹسٹ اس میں اختلاف, تحقیق سے اختلاف ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس میں 2 اور 2 4 کی طرح کے دلائل ہوتے ہیں. یہ تھیوری ہے. فرمایا تھیوری اگر اس نے پیش کی, اس پہ کتنے ہی قرائن ہوں اس کے صحیح ہونے کے, تھیوری کے جو ہے نا قرائن ہوتے ہیں, دلائل نہیں ہوتے. سمجھے میری بات؟ ایک چیز ہوتی ہے قرائن, قرینہ کسے کہتے ہیں اور دلیل کسے کہتے ہیں, اس کو بھی سمجھے. دلیل اور قرینے میں فرق ہے. دیکھو 4 آدمی ہیں, آپ کے گھر میں تھے, چاروں جب باہر نکلے تو آپ کا بٹوا غائب ہے. آپ کا بٹوا کیا ہے؟ بول لینے میں کوئی میرا گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی ہے, بٹوا کیا ہے. اب دلیل تو یہ ہے کہ ان چاروں میں سے کسی ایک نہیں چرایا ہے. مسلمان جو عقل میرے بیان سنتا ہوگا اس کی نظر میں, ورنہ احمق اور بیوقوف حاجی جو صرف حاجی ہو, جیسے میں نے بتایا تھا نا نمازی, وہ کہے گا کہ یہ جن نے چرایا ہے. وہ کہے گا حضرت جی کو دکھایا تھا, وہ کیا کہہ رہے تھے کس نے چرایا ہے, ہمارے گھر میں کوئی ہے, کیونکہ سارے نمازی پرہیزگار داڑھیوں والے تھے, یہ کیسے بٹوا چرا سکتے ہیں. میرے پاس آئے گا, میں کہوں یہ داڑیاں ہیں ان میں سے کوئی ایک فراڈی, کیونکہ جب پرس وہاں رکھا ہوا تھا اور چاروں کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا اور ان چاروں کے نکلنے ہی پہ ہی وہ غائب ہوا ہے, تو یہ جھوٹی داڑیاں رکھی ہوئی انہوں نے. آپ کہیں نہیں یہ تو بہت بڑے بزرگ کے خلیفہ ہیں. میں کہوں بھائی ان چاروں, یا تو تم جھوٹ بول رہے ہو, تمہارا بٹوا چوری ہوا نہیں, تم خام خام الزام ڈال رہے ہو. اگر تم سچ بول رہے ہو تو ان چاروں میں سے کوئی ایک چور ہے. میرا یہ تحقیق کا طریقہ ہے. اگر آپ چغتائی صاحب کے پاس جائیں گے, عبقری کے پاس چلے جائیں گے, یا حضرت دامت برکاتم کے پاس چلے جائیں گے, فلاں دامت برکاتم, وہ تنتر منتر وہ چھینٹے دکھائیں گے خون کی, یہ دیکھو یہ لگی ہوئی ہے, جادو ہوا ہے تمہارے گھر میں, تو یہ سب چیزیں شروع ہو جائیں گی. تو اب 4 آدمی جو ہیں, ڈارون شکر کرو روحانی علاج والوں کے پاس نہیں گیا.
وہ پھر اتنی بڑی بڑی پھینکتا نا، اتنی بڑی بڑی پھینکتا کہ آپ کو کیا بتاؤں میں. وہ پھر یہ نہیں بندر والا نہیں لاتا، وہ کہتا ہے یہ جو کائنات وجود میں آئی ہے نا، یہ جنات جن تھے اور پریاں عورتیں بن گئیں اور جن کیا بن گئے، وہ مرد بن گئے. کچھ ہوا تھا ایسے ڈرامے بازی، ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو یہ 4 آدمی جو ہیں، دلیل کیا ہے؟ دلائل کہتے ہیں کہ ان 4 کے علاوہ کوئی 5واں نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ 4 ہی تھے اور اسی وقت 5واں غائب ہوا ہے. اب ان 4 میں سے جب آپ نے بتایا، چاروں کو انکوائری کے لیے بٹھایا، بولا بھائی تم چاروں میں سے ایک نے چوری کیا، سچ سچ بتا دو کس نے چوری کیا ہے. ان میں سے ایک کو پسینہ آنا شروع ہو گیا، بیچارہ کانپنا شروع ہو گیا. تو یہ دلیل نہیں ہے کہ یہی چور ہے، بلکہ عین ممکن ہے دل کی کمزوری کی وجہ سے بیچارہ بعض دفعہ چور نہیں ہوتا، وہ ایسی اس قسم کی انکوائری سے ڈر جاتا ہے. ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں. قرائن تو ہے کہ یہی چور ہے، ورنہ یہ گھبرا کیوں رہا ہے؟ لیکن یہ قرائن کی بیس پر اس کا ہاتھ، بولو بھائی، نہیں کاٹا جائے گا. کسی عدالت میں ایسا نہیں ہے کہ شریعت کہتی چونکہ یہ گھبرا رہے لہذا اس کا ہاتھ کاٹ دو. یا تو زبان سے اقرار کرے، یا 2 آدمی گواہی دیں کہ میں نے اس کو چوری کرتے ہوئے دیکھا ہے. 2 آدمیوں کی گواہی تو دلیل ہوگی، یا اس کا خود اقرار کرنا دلیل ہوگا. اس کا کانپنا، اس کا ایک دم پسینے چھوٹ جانا، یہ قرینہ تو ہے کہ اس پہ زیادہ شک ہے ہمیں. قرائن تو ہے لیکن یہ دلیل، بولو بھائی، اس بیس پر کبھی بھی چوری کی سزا دنیا کے کسی قانون میں نہیں ہوتی کہ گھبرا کون رہا ہے. ہمارے ایک دوست تھے، بہت کمزور دل کے تھے، وہ بڑے دبلے پتلے باریک سے. تو ہمارے استاذ مزاح کر رہے تھے کہ ان کو اگر CID والے وہ CID والوں کے پاس کوئی ایسی مشین ہوتی ہے، وہ جب آپ سے سوالات پوچھتے ہیں تو جس سوال پر آپ گھبرا جائیں نا، تو وہ کمپیوٹر بتا دیتا ہے کہ یہ اس سوال پہ تھوڑا سا کیا ہوا ہے. تو وہ اس سے وہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے دال میں کچھ کالا کالا ہے. تو وہ اس سے وہ یہ قرینہ ہوتا ہے کہ اس کو اس سوال پہ پکڑو. تو ایک ہمارے کلاس فیلو تھے، بڑے دبلے پتلے اور بہت کمزور دل کے تھے. وہ ایسے پتہ چلا ایک دفعہ ان کو سیڑھیوں پہ چڑھایا ممبر پہ نا، وہ نہیں ہوتا اسپیکر ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ ایسے گھبرا کے ہل رہے تھے. تو وہ ہمارے استاد مزاح کرنے لگے کہ اگر ان کو CID والے لے گئے تو مشین ہر وقت ٹوں 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 ہی کرتی رہے گی، ہر سوال پہ کیا کرے گی، الارم بجاتی رہے گی. کہیں گے یار ان سے ان کے ابا کا نام پوچھو تو بھی کیا ہو رہا ہے، الارم بج رہا ہے. ان سے ان کے بچوں کا نام پوچھو تو بھی کیا بج رہا ہے، الارم بج رہا ہے. وہ مشین الارم بجاتی تھی نا، جس سوال پہ یہ گھبرا گیا نا تو الارم. وجہ اس کی یہ کہ اس بیچارے کو یہ منظر ہی عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ یار مجھ سے میرے ابا کو پتہ نہیں کیوں پوچھ رہے ہیں، حالانکہ ابا کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو یہ جو CID والوں کے پاس اس قسم کے آلات ہوتے ہیں جس سے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ گھبرا گیا تو اس کا مطلب ہے یہی چور ہے، تو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہی چور ہے، یہی قاتل ہے، یہی ڈاکو ہے. بعض دفعہ انسان ویسے ہی گھبرا جاتا ہے کسی بات. بعض دفعہ یہ بھی گھبرا جاتا ہے کہ یار کہیں مجھ پہ شک کر کے یہ پکڑ نہ لے، تو میں نے اس پہ گھبرانا نہیں ہے. اب جب فیصلہ کر لیا کہ گھبرانا نہیں تو پھر گھبرائے گا، پھر گھبرائے. ہمارے ایک دوست ہے، ان کا بلڈ پریشر ہر وقت نارمل رہتا تھا. میڈیکل ٹیسٹ کے لیے گئے آرمی جوائن کرنے کے لیے. مجھے بتا رہے تھے کہ جب میرا میڈیکل ٹیسٹ ہوا تو BP کیا ہو گیا، ہائی. تو وہ ڈاکٹر نے کچھ بھی نہیں کہا، اس نے کہا آپ گھبرا گئے ہو، ہمیں پتا ہے کہ آپ کا BP ہائی نہیں رہتا، آپ گھبرا گئے ہو، ٹھنڈا پانی پیو، آرام کو کچھ نہیں ہوگا، ریجیکٹ ہو جاؤ گے نا زیادہ سے زیادہ. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ قرینہ ہے، یہ دلیل، بولو بھائی، نہیں ہے. تو یہ حکیم الامہ کی چھوٹی سی لائن سمجھانے کے لیے اتنی تفصیل آپ کو بتا رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ سائنس بعض دفعہ تھیوری پیدا کرتی ہے، اس تھیوری کے صحیح ہونے کے کچھ قرائن ہوتے ہیں، کچھ قرائن ہوتے ہیں، ان قرائن کو دلائل سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. وہ دلائل نہیں ہوتے، وہ کیا ہوتے ہیں، قرائن ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر اس قرائن کے خلاف اللہ اس کے رسول کی بات آ گئی تو اللہ اس کے رسول کی بات حرف آخر ہے، کیونکہ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. پھر اس قرینے کو ماننا یہ اللہ کے ساتھ ناانصافی ہے کہ آپ ایک انسان نے قرائن سے ایک بات کر رہا ہے، اس کو تو مان رہے ہیں، اور ایک ہمارے پاس اللہ اس کے رسول کے برحق ہونے کے دلائل کے انبار لگے ہیں، اور آپ اس کو کیا کر رہے ہو، وہ تمام دلائل ایک طرف رکھ دیا آپ نے. تو سائنس کی کوئی بات اگر قرائن سے ثابت ہو اور مذہب اس کے خلاف ہو تو پھر مذہب کی بات صحیح ہوگی، سائنس کی بات غلط ہوگی، چاہے اس پہ سینکڑوں قرائن کیوں نہ ہو.
اس کی مثال ایسے جیسے ایک آدمی گھبرا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ اسی نے چوری کی ہے, لیکن دو گواہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی چور کیا ہے, یہ دوسرا آدمی ہے جو بالکل اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے, کوئی گھبراہٹ نہیں ہے اس کے اوپر, اس کے چہرے پہ نور بھی ہے اور بڑا پرہیزگار لگ رہا ہے, تہجد کا نشان بھی ہے. اب قرینہ تو کہہ رہے کہ جو کانپ رہا ہے وہ ہے, لیکن یہ دو آدمی سچے ہیں, انہوں نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو عدالت بھی کیا کہے گی, دنیا کی کوئی بھی عدالت ہوگی وہ کیا کہے گی کہ بھائی جو نقلی دلیل ہے نا, ایسے موقع پہ نقلی دلیل, عقلی نہیں نقلی, اس کو یہاں عقل پر ترجیح ہوگی, کیونکہ ان دونوں کو جھوٹا قرار دینا پڑے گا. اور لا یہی ہے کہ دو آدمی جب گواہی دے دیں اور دو کا سچا ہونا پہلے ثابت ہو جائے جرح کے ذریعے, ان دو کے بارے میں بھی انکوائری ہوگی کہ یہ جھوٹے ہیں, ان کا کوئی مفاد تو نہیں ہے. اگر وہ اس چور کے ابا نکلے, سوری وہ چور کے کیا نکلے, دشمن نکلے, تو ان کی گواہی مسترد ہوگی کہ بھئی یہ تو ان کو دشمنی ہے. تو جرح سے ثابت ہو گیا کہ نہ تو ان کی کوئی دشمنی ہے, نہ ان کا کوئی ذاتی مفاد ہے, اس کے باوجود یہ گواہی دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ کیا ہیں, سچے ہیں. نبی نے جتنی باتیں ہمیں بتائی ہیں اس میں نبی کا ذاتی مفاد نہیں تھا, بلکہ نبی کا دنیاوی نقصان تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر نبوت کا دعویٰ نہ کرتے, قریش آپ کی بہت عزت کیا کرتے تھے. آپ کو قریشیوں نے کیا کہا تھا کہ خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے آپ کی شادیاں کرائیں گے ہم, خوبصورت سے خوبصورت عورتوں سے. آپ جس عورت پہ نام رکھے, ہاتھ رکھے کہ بتائیں گے نا, اشارہ کریں گے, اس سے آپ کا نکاح کرا دیں گے. دولت چاہیے, آپ کے قدموں میں دولت ڈالنے کے لیے تیار ہیں. موت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت میں وقت گزارا ہے, کوئی دنیاوی مفاد نہیں. جب آپ کی موت واقع ہوئی ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک خچر تھا جس پہ سواری کیا کرتے تھے, جو وراثت میں چھوڑ کر گئے. ایک دو چھوٹی چھوٹی یہی چیزیں تھی, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا. اور یہ وراثت جو تھی اس کو بھی تقسیم کرنے سے منع کر دیا. فرمایا ہم انبیاء ہیں, ہماری وراثتیں تقسیم نہیں ہوتی. ایسی غربت میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, ساری زندگی ایسے گزاری ہے. تو آپ کا کوئی مفاد بھی نہیں ہے, اور نبوت کے اور بھی دلائل قائم ہو گئے. تو ڈاروین کی اگر تھیوری پر سینکڑوں قرائن بھی ہوں تو بھی ہم کس کی بات کو ترجیح دیں گے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. یہ تو حکیم الامہ کی بات تھی جو ہم نے سنی. تو الحمدللہ اطمینان ہو گیا کہ یہ ڈاروین صاحب نے جو بھی کہا ہے اپنے لحاظ سے شاید صحیح کہا ہوگا, مگر یہ حقیقت میں کیا ہے, غلط. بعد میں پھر مجھے کچھ کتابیں ملیں جو وہیں کے ڈاکٹروں کے, سائنسدانوں کے حوالے سے لکھی گئی تھی. انہوں نے بتایا سائنسدانوں ہی نے کہا, وہ سائنسدان جو مسلم نہیں ہیں, اسلام کو فالو نہیں کرتے, انہوں نے ہی کہا کہ یہ نظریہ 100% غلط ہے. اور یہ ثابت کیا کہ وہ جو ڈھانچے وانچے دریافت ہوئے تھے ڈرامے بازی تھی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, وہ جو تھا نا ایک ڈھانچہ دریافت ہوا ہے, انہوں نے بتایا کہ اس میں پسلی کسی اور جانور کی, کھوپڑی کسی اور کی, وہ سب ملا کے ایک باقاعدہ ڈھانچہ تیار کیا گیا تھا. اس کی تصویریں لی گئیں, ان تصویروں کو شائع کیا گیا تاکہ لوگ ڈاروین کے نظریے کا یقین کریں. اس سے سیاسی مفادات تھے کچھ لوگوں کے. انہوں نے بڑے دلائل سے پوری رپورٹ اس کتاب میں لکھی. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کی بات کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو بتایا کہ ڈاروین تو چھوڑ کے چلا گیا, لیکن بعد میں اس کے نام پر سیاست چمکائی گئی ہے, اس کے لیے ایسے دلائل اکٹھے کیے گئے ہیں جو حقیقت میں, تو پتہ یہ چلا کہ حکیم الامہ نے جو کہا تھا نا کہ قرائن سے نہیں ثابت ہوتا, پتہ چلا اس پہ قرائن بھی نہیں تھے. کیسے سمجھائیں بھائی, دلائل تو بہت دور کی بات, ڈاروین کے نظریے کے صحیح ہونے پر قرائن بھی نہیں تھے. وہ جو ہے نا 4 آدمیوں میں سے ایک کانپ رہا تھا, آپ کہ بھائی یہ چونکہ کانپ رہا تھا یہ چور ہے, بعد میں پتہ چلا یہ کانپ بھی نہیں رہا تھا. ٹھیک ہے, تو پھر آپ کا چور ہونا ثابت ہو جائے گا. تو وہ سب ڈرامے بازی تھی کہ وہ ایسا کوئی ڈھانچہ دریافت ہوا ہے جو بالکل بیچ کا ڈھانچہ تھا, نہ بندر ہے نہ انسان ہے, کوئی ایسا ڈھانچہ دریافت نہیں ہوا. اور ڈاروین کے نظریے کے غلط ہونے کے جو دلائل تھے نا وہ قرائن نہیں تھے, بلکہ وہ کیا تھے, بولو بھائی, وہ دلائل ہیں. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے 4 آدمی پکڑے گئے, ایک کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کانپ رہا ہے, یہ قرینہ ہے کہ یہ کیا ہے اس بات کا کہ یہ چور ہے. پتہ چلا وہ قرینہ بھی غلط ثابت ہو گیا, پتہ چلا کہ وہ کانپ بھی نہیں رہا, پھر یہ بھی ثابت ہو گیا دلائل سے کہ یہ چور نہیں ہے, کیونکہ جو اصل چور تھا اس نے اقرار بھی کر لیا. اب اس نظریے کی یا تھیوری کی کوئی ویلیو رہے گی؟ تو ڈاروین کے بارے میں نہ صرف یہ بات میں ثابت ہوا کہ یہ نظریہ غلط ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کے نظریے کے صحیح ہونے کے جو قرائن تھے وہ قرائن بھی, بولو بھائی, غلط ہیں. اور پھر یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نظریے کے غلط ہونے کے باقاعدہ قرائن نہیں دلائل قائم ہو چکے ہیں اس پر.
ان میں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ مزید ارتقائی منازل انسان طے کیوں نہیں کر رہا, یہاں کے رک کیوں گیا ہے. کیا کریں یار بھائی, ترقی تو رک کیوں گئی ہے, آگے بھی تو کچھ بنو. دوسرا, یہ جو بندر سینکڑوں سال سے چلے آ رہے ہیں, ان کو کچھ کیوں نہیں ہو رہا, ان میں چینجنگ کیوں نہیں ہو رہی, یہ بندر ختم کیوں نہیں ہو گئے, بہت ساری چیزیں اس میں. اور پھر بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اس پورے نظریے کی بیس ہے اتفاق پر, کہ اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا, اتفاق سے ایسا ہوا. ڈاکٹر ہارون یحییٰ کو اللہ جزائے خیر دے, تھے تو وہ گمراہ آدمی, مطلب گمراہ کا مطلب تھے مسلمان مگر ان کے نظریات شریعت کے مطابق پورے نہیں تھے. مگر ان میں ایک کوالٹی تھی کہ انہوں نے اللہ کے وجود کو بہرحال سائنس کی دنیا میں, سائنس کی زبان میں ثابت کیا. ان کی کتابیں ایسی ہیں کہ میں نے جب وہ کتابیں پڑھی تو ایسے انسان روتا ہے ان کی کتابیں پڑھ کر, جیسے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے رو رہا ہو, کیونکہ ان میں اخلاص تھا. انہوں نے جو ایتھیس لوگ ہیں نا ان کے خلاف کام کیا ہے اور سائنس کی دنیا میں ایک تہلکہ مچایا, انہوں نے سائنسدانوں کے حوالے جمع کیے. تو یہ بڑا شاندار کارنامہ کیا انہوں نے. اسی وجہ سے ان کے نظریات سے اختلاف کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ہیں بہرحال قابل, بولو بھائی, ابے بول لیا کرو یار, قابل عزت ہے. یہی نہیں پتا قابل کے بعد کیا آتا ہے, یہ تو اردو کا حال ہے. اب آپ سنو قابل, یہ نہیں بھائی, یا تو قابل توہین آئے گا یا قابل عزت آئے گا, قابل احترام آئے گا یا قابل توہین آئے گا, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آگے لگے گا کیا. تو ہمارے ایک رشتہ دار ہیں امریکہ میں, انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر ہارون یحییٰ ہمارے یہاں آئے, ہم نے ان کو انوائٹ کیا, تو یہاں جو دیندار لوگ تھے انہوں نے ان کو لفٹ ہی نہیں کرائی. انہوں نے کہا یہ ہمارے مسلک کے نہیں ہے, کچھ نظریاتی اختلاف میرے بھی ہیں ان سے. تو میں نے کہا اللہ کے بندو, اس آدمی نے دنیا میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیے اور جو تہلکہ مچایا ہے سائنس کی دنیا میں, یہ جو شواہد اکٹھے کیے کہ وہ جو ڈھانچہ نکلا تھا وہ فراڈ تھا, یہ شواہد اکٹھے کرنا آسان, یہ یوٹیوب سے نہیں اکٹھے کیے تھے انہوں نے, سمجھ آ رہی ہے بات, یہ شواہد اکٹھے کرنا آسان کام تھوڑی ہے. تو میں نے کہا ایسے آدمی کو تو بہرحال عزت دینی چاہیے. تو یہ ہم لوگ ہیں تھوڑے سے کیا تنگ نظر ہیں کہ جو وہ میں بتاتا ہوں نا پورا بالکل میرے مسلک کا 100% جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک وہ جنت میں کسی بھی صورت میں جا ہی نہیں سکتا. تو جس کی جو خدمات ہے اس کو ماننا چاہیے. 4 آدمی, ہم جب مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے یہاں پڑھتے تھے نا, تو وہ تو متقی تھے بہت زیادہ, تو وہ بہت پرہیزگار تھے. تو وہ ظاہر ہے پورے دین کو فالو کرتے تھے, اتنا دین کو آج کل فالو کرتا ہوا ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو ہم 8 یا 9 طالب علم پڑھتے تھے, 8 یا 9 طالب علم تھے جو ان سے پڑھتے تھے, تو ہم بھی بالکل انہی جیسے بنے ہوئے تھے. تو ہماری اس طرز عمل کو دیکھ کے نا لوگ ہمیں یہ طعنہ دیتے تھے کہ ان کا نظریہ ہے کہ دنیا میں صرف 8 آدمی جنت میں جائیں گے, تو دارالفتہ میں مفتی رشید احمد صاحب سے پڑھتے ہیں, باقی سب کہاں جائیں گے. حالانکہ ہمارے نظریہ نہیں تھا, باقی سب کہاں جائیں گے, جہنم میں جائیں گے. تو خیر میں جلدی سے اصل بات کی طرف آتا ہوں. تو اس سے اتنا تو مجھے اندازہ ہوا کہ جس بات کو ہم حرف آخر سمجھ رہے تھے وہ بات کیا ہو گئی, غلط ہو گئی, اور اطمینان ہو گیا. میں نے کہا بھائی سائنس میں بھی پھینکو بھی الحمدللہ ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سائنس کوئی دودھ سے دھلی ہوئی ہے, جو کہہ دو وہ حرف آخر بن گیا. تو اس لیے اللہ کے بندو اپنے ایمان کو داؤ پہ مت لگایا کرو. یہ باتیں آپ کے لیے شاید اتنی اہم نہ ہوں, لیکن جو یونیورسٹیوں پڑھ رہے ہیں نا ان میں دہریت بہت زیادہ پھیل رہی ہے. ان کے فیس بک پہ کمنٹ سے اندازہ ہوتا ہے. بڑی جو یونیورسٹیاں ہیں ان میں یہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اللہ کے وجود کے منکر پروفیسر پیدا ہو رہے ہیں اور وہ سب سائنسدانوں کے حوالے دیتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو سائنسدان گزرا تھا اس نے جو بولا کہ اللہ کا وجود نہیں ہے, تو یہ اس کی تحقیق نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. عین ممکن ہے کہ ایجنٹ بن کے استعمال کیا جا رہا ہو. تو یہ آپ نے کیوں فرض کر لیا کہ یہ بہت نیک آدمی تھا, یہ کیوں فرض کر لیا؟ اور اگر آپ ان کی بات کو اس لیے مانتے ہیں کوئی سائنٹسٹ تھے تو اللہ کا انکار کر دیا تو کیا ہو گیا, اس کا مطلب ہے کوئی دلائل تھی. تو اللہ کا اقرار کرنے والے سائنسدانوں کی تعداد زیادہ ہے. کہتے ہیں ہو نہیں سکتا کہ اس کائنات کا کوئی چلانے والا نہ ہو, یہ ممکن نہیں ہے, ایسا ہو نہیں سکتا. اور ایک جو میں نے پچھلے بیان میں بات کی تھی, کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. ایک سائنسدان اپنا دماغ استعمال کر کے ایسی باریک تھیوریز پیش کر رہا ہے, وہ تھیوری کسی دماغ کے بغیر وجود میں آ سکتی ہیں, تو وہ دماغ خود بخود وجود میں آ گیا. عجیب مصیبت ہے. آپ ایک کمپیوٹر کو دیکھیں کہ یار اس میں
مشکل سے مشکل جو ہے نا وہ حساب کی ایکویشنز اس میں ڈالو تو یہ فوراً ایک بٹن دباؤ سالو کر کے دکھا دیتا ہے. میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا 348 کو 6 دفعہ 5686 سے ضرب دے کر اس کا جذر نکالیں اور پھر اس کو 6 پہ تقسیم کر کے 848 سے ضرب دے کے جو جواب ہے اس کا جذر نکال کے بتائیں کیا ہے. آپ قیامت تک بیٹھے رہو گے. آپ نے کیا کیا کیلکولیٹر میں جیسے جیسے میں بول رہا ہوں ایسے ایسے لکھتے گئے. توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. آپ نے کہا 348 اور کیا تھا آپ نے کہا 6000 ضرب دیں کیا جذر کا بٹن دبایا. پھر یہ کس سے ضرب دینا 650 سے 650 سے ضرب دیا کیا جواب آیا. اب یہ اس کا جذر نکالنا جذر نکال کھڑک جواب آ گیا. تو آپ کہو گے نا کیلکولیٹر بڑی خاندانی مشین ہے جو اتنی پیچیدہ چیزوں کو حل کر رہا ہے. اب میں آپ سے کہوں یہ اتنی پیچیدہ چیز کیسے حل ہو گئی. آپ کے خود سے ایک فرشتہ آیا تھا سمجھا کے چلا گیا یا خود بخود ہو گئی. بھائی خود نہیں ہو سکتی. یہ کس نے حل کی ہے؟ کیلکولیٹر نے. تو یہ عجیب بات ہے یہ ایکویشن کیلکولیٹر کے ذریعے کے بغیر حل نہیں ہو سکتی. اور کیلکولیٹر وہ خود بخود وجود میں اس کا بنانے والا. ارے یار بھائی چست ہو کے بیٹھا کریں. سست لوگوں کی نا سستی کا اثر بولنے والے پہ بھی پڑتا ہے. تھوڑا سا ساتھ دیا کریں. تو دیکھو کیلکولیٹر جو کیلکولیشن کر کے بتا رہا ہے وہ کیلکولیٹر کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور اتنا ذہین کیلکولیٹر وہ خود بخود وجود میں آ گیا. یہ کوئی سائنسدان بھی اگر یہ بات کرے نا آپ کے سامنے تو ایک رکھ کے اس کو کیا لگاؤ تھپڑ لگاؤ اس کو رکھ کے اپنی ذمہ داری پہ. کو بولو پاگل ہو رہا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے کیا تیرا. اب وہ کہے گی چونکہ سائنٹسٹ بہت پہنچا ہوا ہے بہت بڑا اس کی اتنی بڑی بڑے اس کے کارنامے ہیں یہ جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ کہیں گے ہوں گے وہ کارنامے لیکن گناہ کر کر کے اس کی عقل مسخ ہو گئی ہے. اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے پاگل ہو گیا ہے. یہ پاگل ہو گیا ہے کہ جو کیلکولیٹر یہ جو اتنی مشکل سوال حل ہوا ہے یہ کیلکولیٹر کے بغیر ہو گیا اور کیلکولیٹر وہ خود سے وجود میں آ گیا. تو کیسی بات ہے. جو سائنسدان اتنا بہترین دماغ استعمال کر کے جناب وہ قومے میں گیا ہوا ہے 40 سال سے 30-40 سال سے اور قومے میں جا کے بھی پلکوں کے ذریعے لکھوا رہا ہے چیزیں. اس کی یہ پلکیں بھی خود بنی ہیں اس کا یہ دماغ بھی خود مٹی سے بن گیا. یہ پاگل پنے کی باتیں ہیں. اس سائنسدان کا جھوٹا ہونا یہ اس پر تو دو رائے ہو سکتی ہیں کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن اس پر دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس سائنسدان کا دماغ خود بخود وجود میں آ گیا. بھائی ایسا دماغ وجود میں نہیں آ سکتا.